بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں افتخار علی گیلانی۔ عزیز طلباء، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار، اور آپ کی خلافت کے جو مشکلات ہیں ان پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اگر ہم دیکھتے ہیں تو دور جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ، اور والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کی والد اور والدہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 573 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے۔ آپ قبیلہ قریش کے ممتاز خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے، اور چھٹی پشت میں آپ کا شجر نسب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ اسلام سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے اس میں میں پہلے عرض کر دوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے ہی ممتاز چلا آ رہا تھا۔ آپ ابتدا ہی سے نہایت سلیم الفطرت انسان تھے، چنانچہ اسلام سے قبل بھی آپ کا دامن جو ہے وہ کسی برائی کے کاموں میں نہیں رہا، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، کیونکہ آپ کا مزاج آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ لوگوں پر آپ کے حسن و اخلاق، صدق اور اس کی سنجیدگی کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ شرفائے مکہ میں آپ بڑی قدر اور منزلت سے دیکھے جاتے تھے۔ سیاسی نظام میں خون بہا کے مال کی امانت داری کا عہدہ آپ ہی کے گھر میں تھا۔ اسلام سے پہلے آپ کا جو پیشہ تھا، آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ زیادہ تر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی مکہ مکرمہ میں جو چند افراد پڑھے لکھے تھے ان میں آپ کا بھی شمار تھا۔ آپ بلند پایا مدبر انسان تھے۔ آپ مقدمات کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی ہونے کی وجہ سے آپ کبھی بت پرستی آپ نے کبھی نہیں کی، اور اسی طرح آپ جب ایمان لائے تو اس میں بھی آپ نے پہلا نمبر آپ ہی کا ہے۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا ہے اس نے مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور پوچھا، سوائے ابو بکر کے۔ میں نے جب حضرت ابو بکر سے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ وحی لے کے آئے، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صدقت یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو یعنی ایسا ایمان کہ بالکل بلا، جس کو کہتے ہیں بلا چوں چرا، یعنی بغیر کوئی ہیل و حجت، بغیر کوئی سوال کیے آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح کوئی تردد نہیں کیا، تو بغیر کسی کوئی لمحہ کی تاخیر کے آپ دائر اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جیسے آپ دائر اسلام میں داخل ہوئے، پھر اپنا مال اور وقت سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے وقف کر دیا، اور پھر آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اور تبلیغ میں بھی آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ مائدہ ام الخیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ آپ ہی کی کاوشوں سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور تعمیر نبوی میں جو مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی اس میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اپنا مال اور وقت
تمام غزوات نبوی میں پیش کیا، تمام غزوات میں آپ شریک رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تو بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتائیں ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں، تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں جو کیل لگے ہوتے ہیں نا وہ بھی نکال کے لے آئے، شاید یہ بھی کسی کام آ جائیں، تو کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول یعنی اسلام کے لیے سب کچھ وقف کر دیا۔ 9 ہجری میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج مقرر فرمایا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار تھے اور نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کی امامت کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری کا شرف بھی حاصل ہے، اور یہ بڑا اعزاز ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، تو یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے کہ تمام صحابہ میں پھر آپ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پہلا خلیفہ مقرر کیا گیا، اور آپ دیکھیں کہ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ دیکھیں جب یہ خلافت کی جب ہم بات کریں گے، ہم ابھی آگے چل کے آئے گی بات، تو سب مسلمانوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز کے لیے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے دل والے تھے، آپ کی بھی بڑی تواضع اور بڑی انکساری اور حق گوئی اور پرہیزگاری، یہ سب چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی تھیں۔ اور اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفاقت رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام ان کے گھر تشریف لاتے، اور مدینہ میں اکثر مہمات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ شریک رہے، اور قبول اسلام سے لے کر وفات تک آپ کے رفیق خاص رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم پہلے شخص ہو جو میری امت میں سے جنت میں داخل ہوگے، تم حوض کوثر میں میرے رفیق ہوگے جیسے غار ثور میں میرے رفیق تھے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جب یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو آپ تمام صحابہ کو روانہ ہونے کا حکم دے رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رہے ہیں کہ ابھی مجھے حکم نہیں ملا، جیسے مجھے حکم ملے گا تو پھر ہم اکٹھے روانہ ہوں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوا۔ اسی طرح ایثار اور قربانی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ ایثار و قربانی سے سرشار تھے۔ قبل از اسلام اور بعد از اسلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے عزیز و اقارب کی مالی امداد کیا کرتے تھے۔ اسلام کے بعد مسلمان غلاموں کے مالکوں کی قیمت دے کر آزاد کرانا، راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا، جنگ تبوک میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا ہر چیز لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دینا، خلیفہ بننے کے بعد صرف ضروری اخراجات کے علاوہ بقیہ تمام رقم بیت المال میں جمع کرا دینا، تو یہ آپ کے ایثار اور قربانی کی بڑی مثالیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی کے بھی پیکر تھے۔ آپ کی سیرت و کردار کا یہ نمایاں پہلو ہے۔ دن میں آپ روزہ رکھتے تھے، رات کو آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ ایک دن ایک غلام کی دن بھر کی کمائی سے
کچھ کھا لیا۔ جب حقیقت معلوم ہوئی تو انگلی حلق میں ڈال کر کہہ کر دی۔ خشوع اور خضوع کا یہ عالم تھا کہ عذاب خداوندی کے بیان پر روتے ہوئے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ حالت نماز میں خشک سوکھی ہوئی لکڑی معلوم ہوتے تھے جو اپنی جگہ سے ہل جل نہیں سکتی تھی۔ تو آپ کی نیکیوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح آسمان کے ستارے ان گنت ہیں، اسی طرح ابو بکر کی نیکیاں بھی ان گنت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھیں، دوست کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نا، انگلش کی بھی بڑا مشہور محاورہ ہے، اے مین از نون ایز کمپنی ہی کیپس۔ ظاہر ہے دوست کا دوست بھی اس جیسا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دیکھیں شان بھی تو دیکھیں کہ آپ اگر رفیق ہیں تو کس کے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو کہ آپ جب معراج پہ جاتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، تو ایسا رفیق تو جو کہتے ہیں نا دوست جیسا ہوتا ہے اس جیسے ہوتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، جب حضرت ابھی ہجرت حبشہ سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظلم اور ستم کیا گیا تو یہ مکہ سے باہر روانہ ہو گئے، ایسے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ تو راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا، تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا انہوں نے ظلم اور ستم کی انتہا کر دی ہے، دل چاہتا ہے کہ بس کہیں چلا جاؤں۔ تو اس پر وہ جو تاجر ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں امان دیتا ہوں اور اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، تم تو صادق اور امین ہو، تم تو بڑے نیک ہو اور غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا سہارا ہو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہی بات جو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی، جب آپ غار حرا سے تشریف لائے اور خوف کے عالم میں ہیں اور زملونی زملونی کے الفاظ ہیں، تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کے بارے میں یہی الفاظ ادا کیے کہ آپ تو صادق اور امین ہیں اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اسلام سے قبل خون بہا کی رقوم انہی کے پاس جمع کی جاتی تھیں، اس لیے لوگ آپ کی دیانت اور امانت پر یقین رکھتے تھے اور آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے، چونکہ انہوں نے واقعہ معراج کی بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے بغیر جب یہ واقعہ معراج ہوا تو غائبانہ طور پر آپ نے اس کی تصدیق فرمائی تھی۔ ابو جہل اور یہ مشرکین مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جناب آپ کے نبی تو یوں کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات وہ گئے ہیں اور 7 آسمانوں کی سیر کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملے تھے، تو فرمایا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ اپنے نبی کو راتوں رات یہ سیر کرا دے۔ تو یہ آپ بالکل جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، ہمیشہ آپ نے سچ بولا، تو اسی لیے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ خوف خدا، آپ خوف خدا کی مکمل تصویر تھے۔ محشر اور آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، اس لیے دنیا کا ذرہ ذرہ ان کے لیے درس عبرت تھا۔ پرندوں کو چہچہاتے سنتے تو کہتے کہ کاش میں پرندہ ہوتا اور آخرت میں عذاب خداوندی سے بچ جاتا۔ اسی طرح سرسبز درخت کو دیکھ کر کہتے کاش کہ میں درخت ہوتا، محشر میں مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش نہ ہونا پڑتا۔ تو اسی طرح خدمت خلق بھی آپ بہت کرتے تھے، قبل اسلام اور اسلام کے بعد بھی غریبوں، ضرورت مندوں، یتیموں اور بیوگان کے بہت کام آتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کی اس عادت میں اضافہ ہو گیا اور کسی کے کام آنا اور کسی کی خدمت گزاری کا ثواب حاصل کرنا سعادت سمجھتے تھے، اس لیے خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ خلیفہ بننے سے قبل آپ ایک عورت کی جو بکری تھی
اس کا دودھ دھونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کے خلیفہ بننے پر عورت کو فکر لاحق ہوئی کہ اب میری بکری کو کون دعا کرے گا۔ آپ کو خبر ہوئی تو فرمایا بخدا آپ کی بکری میں ہی دو دیا کروں گا، کار خلافت مجھے اس خدمت سے نہیں روک سکے گا۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خدمت خلق کا بھی پیکر تھے۔ اسی طرح شجاعت اور بہادری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری کے پیکر تھے۔ آپ بزدلی اور گھبراہٹ تو کبھی آپ کے قریب ہی نہیں آئی۔ ہر خطرہ اور مشکل وقت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے، آپ کی رفاقت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ہجرت کے وقت بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ اور نگران تھے۔ غزوہ احد میں جب آپ کو میں نے یہ سیرت کے بارے میں بتایا تھا تو اس وقت جب مشرکین مکہ نے حملہ کیا تو اس وقت بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور رہے۔ اس طرح غزوہ حنین کے موقع پر بھی جب اچانک تیر اندازی ہوئی تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے اور ثابت قدم رہے۔ اور خلیفہ بننے کے بعد بھی جو مشکلات آئے ان کو بھی کیسے اوورکم کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے خلیفہ بننے کے بعد بے شمار مسائل کا سامنا تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو مسئلہ جانشینی تھا کہ جانشین کون بنے۔ تو اس کے لیے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اکٹھے ہوئے اور آپ کی جو اپنا صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کیا، اور پھر اس وقت صحابہ اکٹھے ہوئے اور تمام لوگوں نے مل کر تمام صحابہ ایک متفق ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، اور پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو فتنہ ارتداد، اب لوگ جو ہیں وہ دائر اسلام سے پھر گئے، خارج ہو گئے اور اپنے کلمے سے پھر گئے، اور تو یہ دو نہیں بے شمار افراد تھے۔ تو ان کے خلاف بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت آ گئے، روایات میں آتا ہے تقریباً 10 افراد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس میں ایک خاتون بھی شامل ہے، اور اس میں مسیلمہ کذاب جو ہے اس کے ساتھ تو بہت سارے لوگ تھے، تو ان کے خلاف بھی جہاد کیا اور ان کا خاتمہ کیا۔ اور یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ تھا، اور اس کی سنگینی میں آپ کو بتاؤں، اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم مل پہ مدینہ پر حملہ کرتے ہیں اور مدینہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اتحاد اور اتفاق سے تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے، بشمول حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور تمام صحابہ، تمام خلفاء راشدین، انہوں نے سب نے مل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور ان تمام مسائل کو اوور کم کیا۔ تارکین صلاۃ اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی آپ نے جہاد کیا، یعنی جو لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دور رسالت میں جو اگر اونٹ کے ساتھ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو میں ان سے وہ بھی وصول کروں گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا، اور تارکین صلاۃ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کے بغیر کیسے آپ اسلام میں، تو آپ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ اسی طرح تدوین قرآن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں کوئی نیا کام نہیں کروں گا، میں کوئی اجتہاد نہیں کروں گا، میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے جو بنائے ہوئے طریقے ہیں ان کے مطابق یہ سارا سسٹم چلاؤں گا، اور یہ جو پروجیکٹ ہیں انہی کو صرف کمپلیٹ کروں گا، میں کوئی نیا پروجیکٹ شروع نہیں کروں گا۔ لیکن تدوین قرآن کا مسئلہ سامنے جب آیا کہ قرآن مجید، میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو تدوین قرآن پڑھایا تھا، اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید لکھا ہوا بھی موجود تھا، صحابہ کے سینوں میں بھی موجود تھا، ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ تھے، لیکن قرآن مجید کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جب جہاد ہو رہا تھا تو اس میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی، جنگ یمامہ،
تو اس میں سینکڑوں حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ تو اس پر یہ طے کیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جائے۔ تو یہ پھر اس پر پہلے نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر آپ نے استخارہ بھی کیا اور شرح صدر ہو گئی، اور پھر تدوین قرآن بھی آپ کے دور میں ہی ہوئی۔ اور اسی طرح لشکر اسامہ، یہ بڑا اہم ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو ترتیب دیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر بنایا، وہ لشکر بالکل تیار تھا روانگی کے لیے۔ تو اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نام اس لشکر میں، پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی فوجی تو نہیں ہوتے تھے نا پراپر، تو یہ صحابہ اپنا نام لکھواتے تھے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں بھی ولنگ ہوں، میں بھی ولنگ ہوں۔ تو اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا نام اس میں لکھوایا ہوا تھا، حضرت عمر نے بھی اپنا نام اس میں لکھوایا ہوا تھا، اور وہ جانے کے لیے تیار ہوئے، کہا کہ میں نے اپنا نام لکھوایا ہوا ہے، میں بھی جاؤں گا۔ لیکن اب پھر تمام صحابہ نے کہا کہ آپ چونکہ اب خلیفہ ہیں، ادھر حالات خراب ہیں مدینہ میں، تو آپ مہربانی کریں، آپ بھی رکیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روکا گیا کہ آپ بھی رک جائیں، آپ ذرا مدینہ کے حالات کو کنٹرول کریں۔ تو یہ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ ایک نوجوان تھے اور ان کی کمان میں جید صحابہ کرام موجود تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے ان کو کمانڈر بنایا تھا، تو ابو بکر کی کیا مجال ہے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے یہ لشکر ترتیب دیا ہے، ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ وہ اس لشکر میں کوئی ترمیم و تبدیلی کرے۔ آپ نے وہ لشکر روانہ کیا، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا، اور وہ لشکر بھی فتح کر کے واپس آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، اس میں جو مشکلات ہیں، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اندرونی اور بیرونی جتنی بھی پرابلمز تھیں، ان ساری پرابلمز کو آپ نے اوور کم کیا، اور تمام مسائل کو آپ نے بڑے اچھے اور بڑے آسان انداز میں آپ نے ان تمام مسائل پر قابو پایا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار، اور آپ کے دور میں جو ریفارمز ہوئی ہیں، انشاءاللہ ان پر بات کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔